اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں بعض ایسے مراحل آتے ہیں جس میں انسان کو یہ کشمکش لگی رہتی ہے کہ آیا یہ کام کروں یا نہ کروں، یا اس کے سامنے کئی راستے ہوتے ہیں تو ابھی اس کو تذبذب ہوتا ہے کہ میں اس میں سے کون سا راستہ اختیار کروں، میرے لیے کون سا راستہ ٹھیک رہے گا۔ تو ایسی صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے مسلمانوں کو دو چیزوں کی ہدایت دی ہے۔ ایک ہے استخارہ، جس کا بیان انشاءاللہ کسی موقع پر کروں گا، اور دوسرا ہے استشارہ یعنی مشورہ کرنا، جس کا حکم مذکورہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ مشورہ بھی اسلام کا ایک بہت عظیم باب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمان ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے امور باہم مشوروں سے طے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے حبیب آپ صحابہ کرام سے معاملات کے بارے میں مشورہ کیجئے، مشورہ کر لیا کرے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم ہے تو عام امتی کو اہم امور میں مشورہ کرنے کا حکم بدرجہ اولا ہوگا۔ ابھی مشورے کے باب میں چند آداب اور چند اصولی باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان مشورہ کرے تو جس کام کے بارے میں وہ مشورہ کر رہا ہے تو اس کام کا جو ماہر ہو اسی سے مشورہ کرے، ایرے غیرے اور ہر ایک سے ہر معاملے کے بارے میں مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ عرب کا مقولہ ہے سل المجرب ولا تسأل الحکیم، کہ بھائی جو تجربہ کار آدمی ہے اس سے تم مشورہ کر لیا کرو، صرف عقل مند آدمی سے مشورے پر اکتفا مت کیا کرو۔ تو لہٰذا پہلا اصول یہ ہے کہ جب انسان مشورہ کرے تو جس کے پاس مشورے کے لیے جا رہا ہے تو پہلے اس کے بارے میں دیکھے کہ جس معاملے میں اس سے مشورہ کر رہا ہوں اس معاملے میں اس کو بصیرت اور تجربہ بھی حاصل ہے یا نہیں۔ اگر اس کو تجربہ حاصل نہیں ہے تو ہرگز اس سے مشورہ نہ کرے۔ جب اس کو خود سمجھ نہیں ہے تو وہ دوسرے کو کیا مشورہ دے گا۔ اور اسی اصول کے بنیاد پر جمہوریت کی جو خرابی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ جمہوریت میں حکمران اور نمائندہ کے امیدوار کے انتخاب کے لیے جو مشورہ لیا جاتا ہے وہ ہر ایک ایرے غیرے اور ہر عاقل بالغ سمجھدار اور غیر سمجھدار ہر آدمی سے لیا جاتا ہے، چاہے سیاست کے باب میں کسی کو تجربہ حاصل ہو یا نہ ہو، سیاست سے کسی کو لگاؤ ہو یا نہ ہو، ہر آدمی سے وہاں پر مشورہ لیا جاتا ہے اور پھر ان کے مشورے کے تحت وہ امیدوار منتخب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جمہوریت کی پہلی خرابی ہے کہ وہاں پر تجربہ کار اور غیر تجربہ کار کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب یہ اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ ہر معاملے میں اس کے تجربہ کار سے اور اس کے بصیرت رکھنے والے سے ہم نے مشورہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بیمار ہے کوئی آدمی تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کسی نے مکان کا نقشہ بنانا ہے تو اس کو انجینئر کے پاس جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے۔
تو لہٰذا یہ ایک موٹی سی بات جب ہماری سمجھ میں آ گئی تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ جانا چاہیے کہ جب دین کا کوئی معاملہ اور مسئلہ ہو تو ہمیں پھر کسی انجینئر کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو علم دین کا ماہر اور تجربہ کار ہے، عالم باعمل ہے، مفتی ہے اور علم دین کو سمجھنے والا ہے، ہمیں دین کے بارے میں پھر اسی سے مشورہ اور مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ ہر ایک آدمی کے دروازے کو دین کے معاملے میں ہمیں نہیں کٹکھٹانا چاہیے۔ مشورے کے باب میں دوسرا اصول یہ ہے کہ مشورہ ہر ایسے کام میں کہ جس کو شریعت نے متعین کیا ہو کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہاں پر مشورہ نہیں ہوگا۔ یعنی شریعت نے کسی کام کے بارے میں کہا ہے، مثال کے طور پر کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تو لہٰذا بھی کسی سے مشورہ نہیں کیا جائے گا کہ بھائی میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ شریعت نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، تو ابھی کسی سے مشورہ نہیں کیا جائے گا کہ یار میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں۔ بھائی جن چیزوں کو شریعت نے متعین کیا ہے وہ ہر حال میں کرنا ہے، کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے اس میں بھی کسی سے مشورہ نہیں ہوگا۔ سود سے شریعت نے منع کیا ہے، اب اس میں مشورہ کیا جا رہا ہے یار میں سود کر لوں یا نہ کر لوں، بھائی اس میں مشورے کی گنجائش ہی نہیں ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ تو دوسرا اصول یہ ہے کہ مشورہ مباحات کے باب میں کیا جائے گا، مباحات کے دائرے میں کیا جائے گا، جو چیزیں شریعت نے متعین کیا ہے، فرائض یا واجبات یا حرام یا مکروہ قرار دیے ہیں، اس میں مشورہ نہیں ہوگا۔ ہاں جن چیزوں کو شریعت نے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے کاروبار کرنا ہے تو ابھی انسان کون سا کاروبار کر لے، اس میں شریعت نے چھوٹ دی ہوئی ہے۔ کوئی تجارت کرتا ہے، پراپرٹی کا کام کرتا ہے، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، کوئی گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، تمام شریعت میں جائز ہے۔ ابھی ایک آدمی نے کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے سامنے 2-3 راستے ہو کہ میں یہ کر لوں یا یہ کاروبار کر لوں یا یہ کاروبار کر لوں، تو اس میں وہ مشورہ کرے گا تجربہ کار سے کہ میرے لیے کون سا کاروبار زیادہ اچھا رہے گا۔ تو دوسرا اصول یہ ہے کہ مباحات کے دائرے میں مشورہ کیا جائے گا، فرائض واجبات اور شریعت کے متعین کردہ حدود کے اندر مشورے کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہے۔ گویا کہ جس آدمی سے کوئی آدمی مشورہ کر لے تو وہ اس کے پاس اپنی امانت رکھ دیتا ہے، اپنی راز اس کو دے دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جب مشورہ جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہے، تو جب کوئی آدمی اس کے پاس مشورہ طلب کرنے کے لیے آئے تو اگر اس کو اس معاملے میں بصیرت ہے تو وہ امانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ صحیح مشورہ دے دے، اور اگر اہلیت نہیں ہے تو صاف کہہ دے کہ بھائی مجھے اس معاملے میں کوئی بصیرت حاصل نہیں ہے، خواہ مخواہ اپنی طرف سے کوئی باتیں نہ کرے، یہ امانت داری کے خلاف ہے۔ تو المستشار مؤتمن سے تیسرا اصول یہ نکلتا ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اگر اس کو اہلیت ہو تو تب مشورہ دے، اگر اہلیت نہ ہو تو صاف کہہ دے کہ بھائی اس چیز میں مجھے بصیرت حاصل نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کے تجربہ کار کے پاس جائے، اہل بصیرت کے پاس جائے، میں اس میں مشورہ نہیں دے سکتا ہوں، خواہ مخواہ اپنی طرف سے مشورہ نہ دے۔ اور اسی حدیث سے مشورے کے بارے میں ایک چوتھا اصول اور ایک چوتھا ادب بھی ثابت ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہے۔ تو لہٰذا جس طرح امانت دار آدمی کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اس کے پاس امانت رکھوائے تو وہ دیانت داری اور خیرخواہی سے اس کی کما حقہ حفاظت کر لے، تو اسی طرح جس آدمی سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ خیرخواہی اور امانت داری کے ساتھ صحیح مشورہ دے دے۔ یعنی کوئی آدمی کسی کے پاس آیا اور اس سے مشورہ طلب کیا تو ابھی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں اس کو ٹھیک مشورہ دوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا یا اس کا دل دکھے گا یا کوئی اور کسی اور کی ناراضگی وغیرہ کی وجہ سے صحیح مشورہ دینے میں وہ ہیر پیر کر لے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو امانت داری اور دیانت داری کے ثبوت دیتے ہوئے جو صحیح مشورہ ہے
وہ دے دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس کوئی آدمی آیا کہ فلاں لڑکا ہمارے ہاں رشتہ مانگنے آیا ہے، ہم اس کو رشتہ دے یا نہ دے، یہ آدمی کیسا ہے؟ اب یہ جانتا ہے کہ یہ شرابی کبابی ہے، یہ رشتہ دینے کا قابل نہیں ہے، اور پھر بھی کہتا ہے، دل میں سوچتا ہے اگر یہ مشورہ دوں گا ان کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اس وجہ سے یہ صحیح مشورہ نہ دے، تو یہ غلط بات ہے۔ بھائی یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ شریعت نے یہاں پر غیبت کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ بھائی اگر اس میں کوئی غیب ہے اور اس کے متعلق آپ سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے تو آپ اس کے عیوب کو ظاہر کر لے اور اس کے سامنے صحیح مشورہ رکھے، کسی خارجی اسباب کی وجہ سے صحیح مشورہ دینے میں ہیر پیر نہ کرے، بلکہ امانت داری اور دیانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے جو صحیح بات اس کو معلوم ہے وہی اس کو مشورے میں بتائے۔ اور المستشار و مؤتمن سے مشورے کے باب میں ایک اور ادب یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس آدمی سے مشورہ طلب کیا جائے تو جو آدمی اس سے مشورہ طلب کر رہا ہے گویا کہ وہ اس کو اپنا ہمراز بنا رہا ہے، تو لہٰذا جس سے مشورہ طلب کیا گیا ابھی وہ اس کی اس بات کو چھپائے رکھے، ہر ایک آدمی کے سامنے بیان نہ کرے، اس کے راز کو افشا نہ کرے، یہ گناہ ہے۔ آج کل مشورے کے باب میں یہ بہت بڑی خرابی ہے، کوئی آدمی کسی کے پاس جا کر اپنی کوئی بھی بات بتا دیتا ہے اور اس سے مشورہ طلب کر دیتا ہے، یہ پھر دوسرے دن جا کر لوگوں کے سامنے اس کی وہ کمزوری، وہ بات اور وہ راز بتانے لگتا ہے، تو شریعت اس پر قدغن اور پابندی لگاتی ہے۔ اور مشورے کے باب میں ایک اور ادب یہ ہے کہ مشورے میں تجربہ کار کو دیکھنا چاہیے، اس میں عمر کی کمی یا زیادتی، اپنے سے بڑے یا چھوٹے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ اہل بصیرت اور وہ تجربہ کار آدمی عمر میں یا رتبے میں چھوٹا بھی ہو تو تب بھی اس سے مشورہ طلب کر لینی چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا اور اسی کے مشورے پر عمل کیا، اور اسی کے مشورے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو حل فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر معاملے میں اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام سارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے رتبے میں چھوٹے تھے، تب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ مشورہ چاہے مرد ہو عورت ہو، عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن تجربہ کار اور صاحب بصیرت ہو تو اس سے انسان کو مشورہ لینا چاہیے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ مشورے کے باب میں ایک اور اہم بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ مشورے کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، یعنی مشورے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صاحب بصیرت آدمی کی رائے سامنے آ جائے اور معاملے کے مختلف پہلو سامنے آ جائے، لہٰذا مشورہ طلب کرنے والا، مشورہ کرنے والا آدمی دوسرے کے مشورے پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہے، شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا۔ آج کل ہمارے ہاں یہ خرابی عموماً پائی جاتی ہے کہ کوئی آدمی دوسرے سے مشورہ طلب کر لیتا ہے، یہ آدمی جب مشورہ دیتا ہے تو اس کے بعد یہ امید لگائے بیٹھتا ہے کہ میرے مشورے پر وہ عمل کرے گا، لہٰذا جب وہ آدمی مشورے پر عمل نہیں کرتا تو پھر یہ ناراض ہوتا ہے کہ خواہ جو ہے مجھ سے مشورہ طلب کیا تھا اور میرے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ یہ بات خلاف شریعت ہے۔ بھائی آپ نے دیانت داری، امانت داری کے ساتھ صحیح مشورہ دیا، آپ نے عند اللہ اجر پا لیا اور اللہ کی رضا آپ کو نصیب ہو گئی، لہٰذا بقایا آپ کا مشورہ کرنے والے کے اوپر یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے مشورے پر خواہ عمل کرے گا، اور شریعت نے اس کو پابند بھی نہیں کیا، شریعت نے اس کو آزاد چھوڑا ہے چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے، لہٰذا اس میں ناراضگی اختیار کرنا اور خفگان کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات تو ایسی ہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باندیوں کو بھی معلوم تھی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ باندی تھی اور اس کا نکاح ہوا تھا حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ جب باندی آزاد ہوتی ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح ختم کرا دے۔ تو جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہو گئی
تو اس کا حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنتا نہیں تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ جدائی اختیار کرے، نکاح کو ختم کر لے۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بڑی محبت تھی، چاہ رہے تھے کہ کسی طرح نکاح ختم نہ کرے۔ وہ اس نے بڑا اصرار کیا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانی۔ آخر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ بریرہ سے فرمائے کہ وہ نکاح کو ختم نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ کو بلایا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بریرہ آپ حضرت مغیث سے نکاح کو ختم نہ کر دے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یعنی جو آپ مجھے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نکاح کو ختم نہ کروں، یہ آپ کی طرف سے مجھے حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو پھر تو میں پابند ہوں، میں سر آنکھوں پر آپ کا حکم رکھ کر مانوں گی، اور اگر مشورہ ہے تو پھر شریعت نے مجھے اجازت دی ہے، میں آزاد ہوں، چاہے مشورے پر عمل کروں یا نہ کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بریرہ یہ حکم نہیں ہے بلکہ مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں آزاد ہوں، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشورے پر عمل نہیں کیا اور نکاح کو ختم کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس کی تائید کی کہ آپ کا یہ عمل ٹھیک ہے، آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، لہٰذا اگر ہمارے مشورے پر کوئی عمل نہ کرے تو ہمیں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، بس مشورے دینے سے اللہ کی رضا کا طلب ہونا چاہیے اور طلب اجر ہونا چاہیے، بقایا یہ امید نہیں لگانی چاہیے کہ میرے مشورے پر ضرور عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔